السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب بخیر و عافیت ہو۔ ناظرین کرام، نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو دوڑ بھاگ والی اس دنیا میں پریشان ہیں، صحیح گائیڈ لائن کی تلاش میں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بسا اوقات پیسے خرچ کر کے، تو بسا اوقات یوں ہی یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر اسے سکسیس یا کامیاب بننے کے لیے کوئی ایسا طریقہ یا ٹوٹکا بتا دے جس کی وجہ سے وہ اچانک فرش سے عرش پر پہنچ جائے۔ بعض لوگ تو سکسیس ہونے کے لیے تعویذ وغیرہ کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ حیرت ہے کہ جس طرح کم وقت میں سکسیس ہونے کے لیے عامل حضرات تعویذ دیتے ہیں، اسی طرح کم وقت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت سے موٹیویشنل اسپیکر مختصر راستے یا آج کی زبان میں کہیں تو شارٹ کٹس بتاتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ حیرت انگیز طریقے سے کامیاب ہونے والے کسی شخص کی مثال دے کر بعض لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس حیرت انگیز طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یہ نظریہ یا ذہن کسی بھی درجے میں پرموٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی نا کہ سکسیسفل لائف کے لیے لوگ کسی جادوئی واقعے کا انتظار کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوتا بھی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کامیاب بننے کا صحیح اصول، کامیاب ہونے کا درست طریقہ سارے لوگ جان لیں، خاص طور پر طلبہ، اسٹوڈنٹس، ہاں وہ اسکول کے ہو یا مدرسے کے، کہیں کے بھی ہو، وہ جان لیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی طالب علم، کوئی بھی اسٹوڈنٹ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، تاکہ شروع سے ہی ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے اور وہ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خیر العمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے، اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما دیم علیہ وإن قل، وہ کام بہتر ہے، وہ عمل اچھا ہے جس میں تسلسل ہو، مداومت ہو، لگاتاریت ہو۔ ظاہر ہے پوچھنے والے نے ایسے عمل کے سلسلے میں دریافت کیا تھا جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جواب بھی آخرت میں کامیاب بننے کے حوالے سے ہی دیا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ایک دن یا 2 دن کوئی 5 نماز پڑھ کر، اچانک حج اور عمرہ کر کر، کیا 1 سال روزہ رکھ کر آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ عام طور پر حسب حکم لگاتار نماز پڑھ کر، حسب حکم مسلسل روزے رکھ کر، حسب حکم مسلسل حقوق کو ادا کر کر، اگر ایک جملے میں ساری بات بیان کریں تو مسلسل اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہی کوئی شخص آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو بس سمجھ لیں، دنیا میں بھی کوئی شخص ایک دن میں کچھ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں محنت کر کے بڑے لیول پر کوئی اچھی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ کچھ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو، ہمیں اس حوالے سے واقعی بے وقوف بناتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کا، سکسیس ہونے کا ایک ہی اصول ہے، اور وہ ہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار مسلسل محنت کرنا۔ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے لگاتار محنت کریں یہاں تک کہ وہ چیز آپ کی ہو جائے۔ مسلسل محنت، لگاتار محنت ہی کامیابی کا زینہ ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کی کوئی اور راہ بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل عمل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عمل کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ عمل کے طریقے کی نشاندہی کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، ما دیم علیہ وإن قل، کام کا وہ طریقہ بہتر اور بارآور ہے جس میں تسلسل ہو، جس میں
لگاتاریت ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ اقبال نے خاص طور پر مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 3 اصول بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان فی الواقع اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب اسے خدا کی ذات پر مکمل یقین ہو۔ یقین محکم کا یہی مطلب ہے۔ نمبر 2، عمل پہ ہم، یعنی وہ مسلسل حصول مقصد کے لیے محنت کرتا ہو۔ ایک دن کام کر کے چھوڑ دیا، جوش آیا، کچھ سے کچھ کر کے پھر سو گئے، نہیں، عمل پہ ہم، مسلسل محنت اس کا خاصہ ہو۔ تیسری چیز جو اقبال نے بتائی ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے محبت فاتح عالم، یعنی مسلمان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے عشق ہو۔ اقبال نے عشق کو کامیابی کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے کہ عشق ہی فی الواقع حصول مقصد کے لیے اسپرٹ پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے، اور اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو تو پھر آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت کی ہے، اتنی محنت کی کہ آپ جانتے ہیں طائف کے واقعے کو کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر اچانک کسی واقعے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اسے محنت کرنا چاہیے۔ اس کے نبی کی زندگی سے یہی سبق ملتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله